السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ دنوں دیوبند کے مدنی ہال میں ایک مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک شاعرہ انتہائی بھدے بھدے اشعار پڑھ رہی ہے، اور وہ سرزمین دیوبند، ہمارے اکابر دیوبند حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے وہ اکابر جن اکابر نے اس سرزمین دیوبند سے جنم لیا تھا، اسی سرزمین دیوبند پہ اس مشاعرے کے اندر اسلامی وضاقطہ کا لباس پہنے ہوئے لوگ، ماشاءاللہ، جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہ اس شاعرہ کے بھدے بھدے اشعار پر داد تحسین اس سرزمین علم و ہنر پہ دے رہے تھے، جسے دیکھ کر آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگے، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، شاید یہی وہ چیزیں ہیں جو گزشتہ دنوں میں نے عرب ملکوں کا سفر کیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ ملکوں کا سفر کیا، تو وہاں پہ دیوبندیت کا کوئی نام لینے کے لیے آپ کو تیار نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کیا، پتہ یہ چلا کہ بہت سارے عرب ملکوں نے دیوبندیت کے اوپر پابندی اسی لیے لگائی کیونکہ گزشتہ دنوں دیوبند سے نسبت رکھنے والے کچھ لوگوں نے شرکیہ جو بیانات دیے تھے، اس کی وجہ سے بھی، اور اس کا امپیکٹ اور اس کا ایفیکٹ خالی دیوبندیت کے اوپر نہیں پڑا، بلکہ تبلیغی جماعت بھی اس سے متاثر ہوئی، اور اسی لیے سعودی عرب وغیرہ کے اندر جو تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ملک جو اطراف کے ہیں، کیونکہ گزشتہ ایک سال میں 4 عرب ملکوں کا اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کا میرا ایسا تقریباً 8 سے 9 ملکوں کا سفر ہوا ہے۔ سارے ملکوں کا میں آپ کو جائزہ بتاؤں گا، کیونکہ میری ایک عادت ہے، میں جب بھی کسی ملک میں جاتا ہوں تو وہاں کے اکابر علماء سے ملاقات کرتا ہوں، اس ملک کے جو اہل علم ہیں ان کی زیارت کرتا ہوں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے وہ کون سے علماء ہیں جن کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ اور میرا تجربہ ہے یہ آج تک کا، میں نے اتنی مرتبہ جو سفر کیا نا، تو ساری عرب دنیا، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کے علاوہ میں نے تو کبھی کسی چوتھے کا نام نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہوں، باقی کسی کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ اور اس طرح کے جب شرکیہ بیانات ان ملکوں میں پہنچتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے اور اس کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ ابھی میں قطر سے شروعات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک سال اگر میں کہوں تو نومبر 2022 میں سب سے پہلے میں قطر گیا تھا، پھر وہاں سے لے کے اب تک کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قطر کے مرکز میں ہم لوگ گئے، وہاں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور 2 مصلی جو ہے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اتنا بڑا مرکز ہے، کلومیٹروں کے اندر اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا ایک زمانے میں کورونا سے پہلے جب مرکز اپنے معمولات کے اوپر تھا، اس وقت میں سعودی عرب سے بھی لوگ آتے تھے مرکز کے اندر شرکت کے لیے، اور گاڑیاں رکھنے کھڑے کرنے کو جگہ نہیں رہتی تھی، اس لیے کم سے کم وہ 1 کلومیٹر سے زیادہ کی انہوں نے صرف پارکنگ بنائی ہوئی ہے۔ مرکز اتنا بڑا ہے وہ کہ کم سے کم 5 سے 6 ہزار لوگ اس مرکز کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا جو مسقف حصہ ہے اس کے اندر۔ لیکن اتنا افسوس ہوا، میں تھا اور ہمارے مقبول بھائی سارنگ رائے گڑھ والے، وہ مجھے وہاں لے کر پہنچے تھے۔ مقبول بھائی کو اللہ بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم دونوں جب پہنچے تو ظہر کی تکبیر ہو رہی تھی، اور ہم دونوں بھی پیچھے جا کر کھڑے ہوئے، تو ہم دونوں کو ملا کر 4 مصلی تھے، 5ویں امام صاحب تھے، یعنی 5 لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، جس میں 5-5 ہزار لوگوں کی گنجائش تھی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو سارے حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے
ابھی تک یہاں پہ تبلیغی کام کو بھی ان لوگوں نے اپنی طرف سے پوری طرح سے پرمیشن نہیں دی، کیونکہ سعودی میں تو پوری طرح سے بین لگا ہوا ہے۔ سعودی میں اگر پتہ چلے کہ آپ تبلیغ والے ہیں یا آپ دیوبندی ہے، اس لیے انہوں نے دیوبندیت کو قابو میں کرنے کے لیے اپنے سارے جاسوس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں پھیلائے ہوئے ہیں، حرم کے اطراف میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان کو جب بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ تبلیغ کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا دیوبندیت کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سیدھا وہ اپنے ملک کو روانہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی سیدھا آپ کا پاسپورٹ ہاتھ میں دے کے، ٹکٹ نکال کے، اور سیدھا اس کے بعد خروج، زندگی بھر آپ واپس جو ہے اس ملک کے اندر نہیں جا سکتے ہو۔ یہاں تک کہ تبلیغ کا کام کرنے والے وہ لوگ جو 80 سال سے سعودی عرب میں تھے، جن کے پوترے نواسے تک وہاں پیدا ہو گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک خاندان کے 50 افراد کو ایک ساتھ ان کے ملکوں میں روانگی کے آداب دے دیے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ ہم کو اپنے ملک میں دیوبندیت چاہیے، نہ ہم کو اپنے ملک کے اندر جو ہے تبلیغ چاہیے۔ وجہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے اندر شرکیہ بیانات، ایک طرف بت پرستی کی بھی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف توحید کو بھی بت پرستی سے ملایا جا رہا ہے، بتوں کے ناموں سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو عرب جو ہے نا اس ملک میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں بس قرآن کریم میں قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس کے ساتھ میں کسی بتوں کو ملانا، اس کے ساتھ میں تم جو ہے اور لوگوں کو جب ملا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے ملک کے ماحول کو بھی آ کے پراگندہ کرو گے، خراب کرو گے، کیونکہ تمہارے خود کے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ تم صبح میں کچھ ہو تو شام میں کچھ ہو، تم جو ہے دوپہر میں کچھ ہو تو پھر رات میں کچھ ہو۔ اس کے لیے جو ہے ہم اپنے ملکوں میں تو انہوں نے کمپلیٹلی دیوبندیت پہ اسی لیے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں UAE گیا، وہاں پہ بھی میں شارجہ کے مرکز میں پہنچا تو پتہ چلا کہ شارجہ کا بھی جو مرکز ہے، تقریباً ہزاروں لوگ اس مرکز کے اندر ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو بڑے افسوس کے ساتھ بتا دوں کہ اس کے بھی چاروں طرف کے گیٹ، اس کے بھی سارے دروازے بالکل ایک دم، اس کے اطراف کا پورا علاقہ ویران پڑا ہوا تھا، اور مرکز کے گیٹ کے دروازے کے باہر چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور شارجہ کے اندر جو ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے تمیم بھائی کو وہ مجھے شارجہ کے مرکز لے کر گئے، لیکن بڑا افسوس ہوا، ہم نے دیکھے کہ ایک دو ساتھی وہ باہر سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک صاحب دوسرے صاحب کو کچھ سکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی سارے دروازے، سارے گیٹ سب کچھ بند ہے، پارکنگ کے اندر بھی کوئی گاڑی کھڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ہونے والے یہ واقعات جب دنیا بھر کے ملکوں میں پہنچتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں بھائی دیوبندی رہنے میں کیا فائدہ ہے۔ اسی لیے انڈیا میں بھی اگر آپ دیکھو گے، سب سے زیادہ لوگ اگر کسی مسلک کو، مشرب کو چھوڑنے والے آپ کو ملیں گے تو وہ ہے دیوبندیت۔ اگر آپ دیکھیں گے شکیل بن حنیف کے پیچھے جو چلنے والی جماعت ہے، اس کے 99% جو مقلدین ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو دیوبندی ملیں گے، جو پہلے دیوبندی ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے عقائد وغیرہ کے اندر پختگی ویسی نہیں پیدا ہو سکی، بعد کے لوگوں نے اس کو سنبھالا نہیں، بعد کے لوگ جو ہے کرسیوں کے لیے لڑتے رہے، ان کو امت کے مسائل سے زیادہ اس چیز کی فکر لگی ہوئی تھی کہ گدی کس کو ملیں گی، گدی نہیں ملیں گی تو ٹکڑے کر دو، بولے پھر جماعتوں کے ٹکڑے کر دو، تحریکوں کے ٹکڑے کر دو، تنظیموں کے ٹکڑے کر دو۔ اصل مقصد تو اپنا مسند حاصل کرنا ہے۔ جب یہاں پہ مسندوں کی، عہدوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں کیا ہو گیا کہ عام جو لوگ ہیں جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو دیوبندی کہنے پر جن کو فخر ہوا کرتا تھا، ویسے لوگ یا تو بریلوی بن گئے، بہت سارے لوگ شکیل بن حنیف کے پیچھے چلے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سلفیت اور غیر مقلدیت کی طرف بھی چلے گئے۔ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، گارنٹیڈ، اگر آپ کو تجربہ کرنے کا ہے تو آپ بالکل میرا تجربہ کر کے دیکھنا۔ شکیل بن حنیف کے بارے میں بھی مجھے کسی معتبر صاحب نے بتائے تھے، اس کے بھی تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں بولے، لیکن بعد میں وہ خود ہی اکابر بن گیا۔ بولے یار سالا چیلا بننے میں کچھ فائدہ نہیں ہے، اپن بھی پیر بن جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک گرو کے پاس میں ایک چیلا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد میں پتہ چلا کہ چیلا بھی گرو بن گیا، تو گرو جو ہے وہ خود چیلے کو ملنے کو گئے۔ انہوں نے چیلے کو بولا، ارے یار تو بھی گرو بن گیا؟ ہاؤ نا، بولے یار کیا کروں میں، چیلا بننے میں کچھ فائدہ نہیں تھا، مزہ نہیں آ رہا تھا، بولے اس لیے میں بھی گرو بن گیا۔ اس لیے شکیل بن حنیف نے سوچا
کہ ہمارے یہاں پہ ہر بیان کرنے والا امام مہدی پہ بیان کر رہا ہے، اب امام مہدی آنے والے ہیں، دنیا میں ویسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو میں خود ہی اعلان کر دیتا ہوں امام مہدی ہونے کا۔ وہ خود ہی مہدی بن کے بیٹھ گیا، اسی لیے انڈیا کے اندر گلی گلی میں اب مہدی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو میں نے سلفیت اور غیر مقلدیت کی بات کیا ہوں، اگر آپ دیکھو گے مہاراشٹرا کے اندر جس انسان کو میں سلفیت کا امام سمجھتا ہوں، میں خود بھی کبھی کبھی ان کے بیانات سنتا ہوں، اور میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کینہ کپڑ بغض نہیں رکھتا ہوں بھائی، سب کو میں اپنا سمجھتا ہوں۔ ابھی آپ میرے جو لوگ پابندی سے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو ہمارے برادران وطن کے لیے بھی اپنے دل میں عزت احترام رکھتا ہوں، تو ایمان والے کسی بھی مسلک کے ہو، مشرب کے ہو، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی میری ملاقات بھی ہوتے رہتی ہے ان سے۔ تو میں ایک مرتبہ ان کا بیان سن رہا تھا، اس میں خود انہوں نے بتایا، یوٹیوب پہ موجود ہے وہ، جو سلفیت کے امام ہیں مہاراشٹر میں، اور لوگ ان کے بیانات بھی سنتے ہیں پابندی سے، ان کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ وہ بتلا رہے تھے کہ ان کے خود کے بھی 4 مہینے لگے ہوئے ہیں تبلیغ کے اندر، وہ خود بھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آئے، لیکن اب تبلیغ میں بھی کیا ہو چکا ہے، جو چیز میرے تجربے کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہمارے یہاں پہ کوئی جوڑ ہوتے ہیں، کوئی اجتماع ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بھئی اپنے کو ریکارڈ بنانے کا ہے، یہ مسجد سے چلے کی کتنی جماعتیں جا سکتی ہے، یہ سینٹر سے چلے کی 4 مہینے کی کتنی جماعتیں جا سکتی ہے، یہ حلقے سے چلے کی 4 مہینے کی کتنی جماعتیں جا سکتی ہے۔ ہمارا پورا کا پورا فوکس ہوتا ہے ریکارڈ بنانے کے اوپر، تاکہ ہم کو ضلع والوں کو ہم بتا سکے، تو امیر صاحب کو جو ہے وہ اعزاز اور انعام اور ایوارڈ مل سکے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائی جا سکے۔ پھر ضلع والے یہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے صوبے والوں کو کیسے بتا سکے کہ ہمارے ضلع سے سب سے زیادہ جماعتیں نکلی ہے۔ تو بعض اوقات ایسی بھی دھاندلیاں ہوتی ہے۔ اب جیسے میں امامت کرتا تھا اور میں نے میری جماعت بنایا 18 ساتھیوں کی، اور میں لے کر پہنچا، تو میں بولا بھائی ہم کو رخ چاہیے، بولے نہیں 18 ساتھیوں کے جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ میں بولا پھر؟ بولے تمہارے 18 ساتھیوں میں سے جو 7 ساتھی ہے ان کو، اور کسی اور جماعت میں زیادہ ساتھی ہوں گے ان کو توڑ کر ایک نئی جماعت بنائی جائے گی، اور وہ جماعت کو ہم بھیجیں گے۔ میں بولا بھائی دیکھو، یہ ساتھیوں کی تشکیل ہم نے یہ بول کر کی ہے کہ انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا، میرے ساتھ میں چلو۔ میں نے لے کر آیا، اور یہ سب میرے شاگرد ہے بھائی، صبح سے شام تک میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، میرے پاس پڑھنے والے ہیں، یہ میرے ساتھی ہے۔ یہ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، میں نے اپنی چپل گھسا ہوں، میں ان کے دروازے پر گیا ہوں ان کی تشکیل کے لیے، تم ایسا کیسا توڑ رہے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد میں جماعت کو؟ نہیں بولے وہ 11 ساتھیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ تو تاکہ 11 کی جو ہے نا وہ 300-400 جماعتیں بن سکے۔ اب یہ ایسا اگر 18 ساتھیوں کی ایک بن گئی، 14 کی ایک بن رہی ہے، 16 کی ایک بن رہی ہے، تو اس سے تعداد کم ہو جائیں گی، 200-250 ہو جائیں گی، لیکن زیادہ اگر ہوں گی تو تعداد زیادہ نظر آئے گی، تو اس کے لیے توڑو۔ اب وہ توڑنے کا نقصان بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو 11 ساتھی میرے ساتھ چل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ٹکے ہوئے ہیں، لیکن جو 7 ساتھی ان میں بغاوت پیدا ہو گئی 8 دن 10 دنوں کے بعد۔ یار اپنے کو تو امام صاحب نے بولے تھے میں لے کے چلتا، اور دیکھو اپنے کو اجتماع میں لا کے دوسری جماعت کے ساتھ میں جوڑ دیے۔ نہیں دل نہیں لگ رہا، بولے میرا جا رہا میں گھر کو۔ اب وہ آ گیا وہاں سے، دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، بعد میں پتہ چل رہا پوری جماعت ٹوٹ گئی، وہ پوری جماعت ہی گھر کو آ گئی وہ۔ تو یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری نفس پرستی کی وجہ سے۔ ریکارڈ بنانے کا ہے نا، صوبے والوں کو بتانے کا ہے ضلع والے کتنی جماعتیں نکالتے ہیں۔ اب وہ آنکڑا جو ہے صوبے والوں کے پاس پہنچا، اب صوبے والوں کو جو ہے ان کو اوپر والوں کو، ملک والوں کو بتانے کا ہے فلاں نے صوبے سے اتنے 1000 4 مہینے کی اور اتنے 1000 چلے کی انہوں نے جماعتیں نکالے ہیں، تاکہ صوبے کے امیر صاحب کو وہاں پہ بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جائے، ان کے گلے میں جو ہے پھولوں کا ہار پہنایا جائے، اور ہاتھ میں ناریل دے کے جو ہے ان کا ستکار کیا جائے وہاں پہ، کیونکہ ان کو بھی جو ہے وہاں پہ ان کے بھی ستکار کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی پھر جو ہے پورا آنے والے 1 سال تک ہر مجلس میں یہ بول سکے ہم نے صوبے سے اتنی جماعتیں دیے تھے، ماشاءاللہ ہمارے بڑے ایسے خوشی میں اچھل گئے کہ انہوں نے ہم کو جو ہے پورا ایوارڈ ہمارے نام پہ دے دیا اور سرٹیفکیٹ دے دیا، اور ہمارا وہاں پہ دھوم دھڑاکے باجے تاشے گاجے کے ساتھ میں ستکار کیا گیا، بولے پورا 1 سال بول سکے وہ۔ تو اس کے لیے اب کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، محنت کس پہ کرتے ہیں،
نکالنے کے اوپر، خروج 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 خروج، نکالو 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 نکالو، نکالتے رہو سب کو۔ اب نکالنے پہ تو بہت زور لگ رہا ہے، ہمارا ساتھی نکل بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ اب یہ ساتھی سلفی کیسے بنتے ہیں، یہ ساتھی شکیل بن حنیف کے نرغے میں کیسے جاتے ہیں، یہ ساتھی جو ہے، اچھا سلفی بننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سلفیت کا جو عقیدہ ہے ماشاءاللہ وہ تو توحید کے اوپر ہے، رسالت کے اوپر ہے۔ ارے لیکن وہ شکیل بن حنیف کے نرغے پہ جا رہے ہیں، وہ تو گمراہیت پہ جا رہے ہیں نا پھر۔ اب وہ کیسے بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ نکالنے پہ تو پورا زور لگا، اب آنے کے بعد ان کی تربیت پہ کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنے کو۔ اب آگے وقت لگا کے، اپن نے خالی لے کر گئے تھے ریکارڈ بنا کے تو آ گئے، اب آنے کے بعد میں وہ نماز کو آ رہا، وہ مسجد وار جماعت میں بیٹھ رہا، وہ جڑا ہوا ہے، وہ نہیں جڑا، کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد میں۔ اللہ معاف کرے محترم دوستو، ساتھی ٹوٹتے کیسے ہیں؟ جو ساتھیوں نے زندگیاں لگائے، جو ساتھیوں نے قربانیاں دیے، کبھی ہم کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ ساتھی مسجد وار جماعت میں نہیں آ رہا ہے تو چلو ہم دو ساتھی مل کے کم سے کم اس کی ملاقات کو جا سکے، وہ مشورے میں نہیں آ رہا ہے تو چلو ہم کم سے کم دو ساتھی جا کے، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ویسے ساتھی کیا بولتے ہیں، بھائی ایسے خود غرضوں اور مفاد پرستوں کے ساتھ میں رہ کے فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو اہل حدیث بنا ہوا فائدہ ہے نا۔ جیسے وہ اہل حدیث کے جو امام ہیں، آج پورے صوبے وہ اگر وہی آدمی جو ہے 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہے، یہی لوگوں کے ساتھ میں رہ رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے کوئی اس کو اطمینان بخش کسی چیز کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بولا بھائی میں کیا کروں تم لوگوں کے ساتھ میں رہ کے، تمہاری بات تمہارا جو ہے سمجھ میں آ گیا مجھے، اس سے بہتر یہ ہے میں میری ٹپری کھولتا ہوں، اپنی دکان شروع۔ اب انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ اپنا کام شروع کیے، آج پورے صوبے کے امام بنے ہوئے ہیں، وہ فائدے میں ہے۔ وہ ایسے ہی وہ شکیل بن حنیف جو ہے وہ اس نے بھی اپنی ٹپری شروع کرا، اس نے، حالانکہ اس کا عقیدہ غلط ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن 4 مہینے تو اس کے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے بعد میں دھیان ہی نہیں دیے نا اپنے ساتھیوں کے اوپر، تو ساتھی ایسے ایسے بغاوتی بنتے ہیں، پھر تو مسائل تب جا کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایسے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، اس کے بعد میں وہ یہ سارے نرغوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کے جو واقعات دیکھتے ہیں، وہ دیوبند میں مشاعرہ ہو رہا ہے، واہ 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 واہ، پھر عام ساتھی بولتے ہیں، اور جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو موقع ملتا ہے۔ مجھے ابھی مدینۃ المنورہ کے اندر ایک بریلوی عالم دین ملے، جید عالم دین، اور میں واقعی میں بھی ان کے علم کی قدر کرتا ہوں، اور میری ملاقات ہوتے رہتی تھی، بات چیت بھی ہوتی تھی۔ ہم دونوں ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور ہماری ایسی باتیں چلتی تھی، تو انہوں نے مجھے بتائے وہاں پر، انہوں نے بولے دیکھو آپ غور کرو، بولے ہماری دیوبندیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ چیزیں آتی ہیں نا، بولے ادھر سے، بھئی تم کو ہمارے اوپر تو اشکال اور اعتراض ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت کیوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یا رسول اللہ کیوں بولتے ہیں، اس پہ اعتراض اشکال ہے، اور تم نے تو ڈائریکٹ یار خدا کو ہی جو ہے بتوں سے ملا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، پورا عقیدہ ہی بگاڑ دیا تم نے، تو اب ساروں کی زبانیں چپ ہے، اب کوئی بولنے والا نہیں ہے، کیوں آپ ایمان سے خارج نہیں ہوئے؟ آپ کو دوبارہ تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تجدید نکاح اور آپ کو رجوع کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے رجوع کی ضرورت ہے کہ ہاں میرا بیان غلط تھا، جو میں نے توحید کے اندر ملاوٹ کیا، تو تمہارے یہاں پہ سب جائز ہے، بولے اس طریقے سے۔ اب یہ مشاعرے کا بھی جو مسئلہ آیا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو بریلوی بھائی ہے ان لوگوں کے بھی ویڈیوز میں دیکھتے رہتا ہوں، ان لوگوں کا کہنا یہی ہے، ان لوگوں کو ہمارے خالی درود و فاتحہ پہ اعتراض ہے، مطلب وہ درود و فاتحہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، اور یہاں تم رنڈیوں کا ناچ کراؤ لا کے، یہاں پہ دھینگانا کرو، تم وہاں پہ مجرا کرو، مجرا کراؤ وہاں پہ، دلبر۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ بھی کرانا بولے تم نے اس ہال کے اندر۔ ابھی تک بات تو خالی بستر تک پہنچ گئی، اور جس طرح سے وہ مشاعرے کے اندر جو شعر کہے جا رہے تھے، اس سے تو بولے ایک 80-90 سال کا جو بڈھا ہے اس کے قطب مینار نے بھی سلامی دینے لگ جانا، بولے وہ اشعار سننے کے بعد میں۔ ایسے اشعار جب وہاں پہ پڑھے جا رہے ہیں جس سے بڈھے کے خون میں روانی پیدا ہو جائے، اور وہ بھی جوش میں آ جائے، جذبات میں آ جائے، اور اس کا بھی گھوڑا کودیا مارنے لگ جائے، تو آپ بتاؤ نا، بولے مجھے مولوی صاحب
آپ مجھے بتاؤ ہمارے اس پہ پھر کیوں آپ کو اعتراض اور اشکال ہے؟ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کہتے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے محترم دوستو؟ وہ ہوا کہاں ہوا، دارالعلوم میں ہوا نہیں ہوا، مجھے وہ مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرنا ہے۔ اصل جو مدعا ہے وہ مشاعرہ مدنی ہال میں ہوا، وہ مشاعرہ سرزمین دیوبند پر ہوا۔ اس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کسی حد تک وہ دیوبند سے یا دیوبندیت والی جماعتوں سے جڑے ہوئے تھے، ایسے لوگ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں یار یہاں تو تم کھلا ہوا ننگا ناچ کرا رہے ہو، وہاں پہ علل اعلان تمہارے یہاں پہ جو ہے اس طریقے کے پروگرامز ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ رہ کے فائدہ کیا ہے پھر؟ وہ ہمارے اکابر، تم نے ان کی پوری نورانیت اور روحانیت کو اس سرزمین پہ ختم کر دیا۔ ان کی دیوبندیت الگ تھی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی دیوبندیت تھی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ والی دیوبندیت تھی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی دیوبندیت تھی، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ والی دیوبندیت تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ والی دیوبندیت تھی۔ اس کو باقی ہی نہیں رہنے دیا تم نے دیوبند کے اندر۔ اب تم رنڈیوں کا ناچ کرا رہے ہو، وہاں پہ مجرے ہو رہے ہیں، کچھ دنوں میں لاونیاں ہوں گے، کچھ دنوں میں دلبر ہوں گا وہاں پر، اس کے بعد خلاص۔ تو پھر ہم ایسے مسلک سے، ایسے مشرب سے جڑ کر کیوں رہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ملکوں نے پابندیاں لگائی، اور ہمارے اپنے ملک کے اندر جو پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ ہے وہ یا تو سلفی بن رہا ہے یا تو بریلوی مسلک کی طرف واپس سے رجوع کر رہا ہے، اور جو ان پڑھ اور جاہل ہے وہ شکیلیت کے نرغے میں جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے رے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔